اج دا جمعہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام ابن امام سیدنا و مولانا و ساندنا و ملجانا و مأوانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر انشاءاللہ پیش کیتا جائے گا۔ او حسین جڑا حسین اپنی ساری زندگی میرے حضور دی لب مبارک چسدیا گزار چھٹی، او حسین جس حسین دے بارے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی و انا حسین، میں حسین وچوں ہاں، حسین میرے وچوں ہے۔ حالانکہ حسین میرے مصطفیٰ دا دوتا ہے، دی دا پتر ہے، لیکن میرے نبی نے کی فرمایا حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین وچوں ہاں۔ کافی ساری تشریح ہے دے اتے، علماء نے فرمایا کہ مصطفیٰ دے دین نو اصل جڑی کنڈ دیتی ہے نا میرے مصطفیٰ دے اس نواسے نے دیتی، موڈیاں تے میرے مصطفیٰ دے دین نو حسین نے رکھیا ہے، اور بچا کے کلہ دین نہیں بچایا، مصطفیٰ دی ختم نبوت بھی بچائی، کلہ دین نہیں بچایا، میرے مصطفیٰ دی دتی ہوئی تحفہ والی نماز بھی بچائی، اور میرے مصطفیٰ دا وہ قرآن بچایا جس قرآن نو میرے رب نے معجزہ بنا کے مصطفیٰ تے نازل فرمایا۔ اس واسطے حضور نے فرمایا کہ حسین میرے وچوں اور میں حسین دے وچوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج دی جڑی گفتگو ہے وہ خالصتاً شہدائے کرب و بلا دے حوالے نال ہے، لیکن افسوس اس چیز دا ہے، میں پہلے عرض کر دیواں ساڈے اس ممبر تے بیٹھن والے اس واقعہ نو بالکل غلط کر کے بیان کردے نے۔ میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہا، میرے سارے نوجوان بزرگ اس گل دی تائید کرن گے کہ اس ممبر تے بیٹھ کے لوگ غلط بیانی کردے نے، اور یہ سوچ کے واقعہ نو غلط بیان کردے نے کہ لوگ رون گے اور رو کے کوئی پیسے کٹن گے، کچھ کہن گے کہ کیا بات ہے، کچھ کہن گے کہ حسین واقعی مجبور سی، یعنی کہ حسین پاک دے پورے خاندان نو ایک مظلوم بنا کے، ایک مجبور بنا کے، ایک کہانی بنا کے، قصہ بنا کے عوام دے کے پیش کیتا جاندہ ہے کہ حسین تے کاری کچھ نہیں سکیا، حسین تے مجبور سی، کاری کچھ نہیں سکیا۔ تے دوسرے پاسے کہندے نے کہ حسین شیر خدا دا بیٹا ہے۔ پھر گل تو سمجھ نہیں آتی کہ شیر خدا دا بیٹا ہوئے تے کر کچھ نہ سکے، عقل بھی تو کوئی چیز ہے نا، بھئی شیر خدا دا بیٹا ہوئے، نبی دا نواسا ہوئے، اور جدہ عباس دی طاقت ہے کہ بازو قلم ہو گئے نے پھر بھی مقابلہ کر رہا، حسین دا عالم کیا ہوئے گا؟ حسین مجبور نہیں سی، یاد رکھنا حسین مجبور نہیں سی۔ ہن کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ مولوی ممبر تے بیٹھے تو ہن سانو کوئی ترنم لا کے تو کوئی قصہ کہانی بنا کے حسین دا واقعہ پیش کرے گا، نا اسی بھی حسین دی بارگاہ حاضر ہونا ہے۔ تو حسین پوچھے گا کہ میرے نال تے معاملہ بنیا نہیں، میں تے مجبور ہاں نہیں سی، تو میں نے مجبور کر کے کیوں ممبر تے سناندا رہا، تو میرے قصے کیوں غلط بیان کرتا رہا، میں نے تے رب نے بڑی طاقت عطا کیتیاں سن، اور میری آن دے وچ اگر کوئی آ جاوے تے ٹھڈے دے نال پانی کڈ ماردا ہے باہر تے میں حسین علی دا بیٹا ہاں، میرا عالم کی ہوے گا، میں تے جنت دا سردار ہاں، میرا عالم کی ہوے گا۔ اس واسطے یاد رکھنا حسین جڑی کربلا دے اندر وقت گزار کے آئے نے، شہادت دے کے آئے نے، وہ مجبوری دی وجہ تو نہیں، ایک امتحان دی وجہ تو دے کے آئے، یاد رکھنا۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح دی گفتگو رات نو اج محفل جڑی ہوئے گی وہ دے اندر بھی بیان کیتی جائے گی۔ مزید میں چند گفتگو دیا چند گلاں میں تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ سب تو پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کا انتقال ہویا، آگے سیدنا عمر فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم دی شہادت ہوئی، وقت حاکم بنے حضرت عثمان غنی، وقت حاکم عثمان غنی شہید ہو گئے، وقت حاکم بن گئے حضرت مولا مرتضیٰ۔ اے چار خلیفے جدو مکمل اپنی خلافت کر گئے، کوئی رولا نہیں سی، کوئی جھگڑا نہیں سی، انہاں دی خلافت تو بعد پھر کربلا دا منظر سجاونا شروع ہو گیا۔ اے لڑائیاں امام علی مقام
حضرت علی المرتضی شیر خدا دی شہادت تو بعد شروع ہوئی. آپ دی شہادت ہوئی وقت حاکم بنے کہ حضرت امام حسن مجتبی یعنی آپ دے وڈے بیٹے. بڑی توجہ دے نال گفتگو کرنی ہے, کچھ نچوڑ تواڈے سامنے پیش کرنے نے. حضرت حسن مجتبی آپ بنے وقت حاکم, آپ بنے امیر المومنین. 6 مہینے آپ نے خلافت کی. 6 مہینیاں تو بعد میرے امام حسن مجتبی نے اپنی سر دا تاج اپنی حکومت اٹھائی اور حضرت امیر معاویہ دے سر تے رکھ دی. آپ نے صلح کر لی. پہلے کچھ لڑائی ہے سی, تسی علماء کرام کو سنے ہوا ہے کہ مولا مرتضیٰ دی اور حضرت امیر معاویہ دی آپس سے کچھ جنگ ہوئی سی. وہ جنگ ہوئی, پھر قبیلے وکھرے ہو گئے. امیر معاویہ دا گروہ وکھرا ہو گیا, جماعت وکھری ہو گئی, مولا مرتضیٰ دی جماعت وکھری ہو گئی. مولا مرتضیٰ دی شہادت ہوئی, خلیفہ بن گیا حضرت امام حسن. حضرت امام حسن جدو خلیفہ بنے 6 مہینے آپ نے خلافت کی, اپنی پگ اٹھائی اور حضرت امیر معاویہ دے سر تے رکھ کے صلح کر دی. ہوں لوگ کہندے نے کہ نہیں مولا مرتضیٰ دی لڑائی سی حضرت امیر معاویہ دے نال, تے لہذا امیر معاویہ دے نال صلح نہیں کر سکتے. تے میں جواب دیواں گا کہ جدو امام حسن مجتبی نے صلح کر لی, تو کون ہونا صلح نہ کرے؟ امام حسن کو چھوٹا جہا بندہ نہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خلافت دین والا علی دا بیٹا ہے. اور علی دا بیٹا وہ ہے جس بارے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا حسن 2 گروہاں دا سردار ہوئے گا, 2 جماعتاں اندر صلح کرائے گا, اور وہ میرا بیٹا امام حسن مجتبی ہوئے گا. جدو آپ نے امیر معاویہ نو حکومت دے چھڑی, امیر معاویہ وقت حاکم بن گئے, امیر المومنین بن گئے. آپ دا وقت انتقال قریب ہو گیا. لوگوں نے کچھ کیا کہ امیر معاویہ تسی انتقال کر رہے ہو, ہن خلافت کون کرے گا, حکمرانی کون کرے گا؟ کچھ سی چاپلوس لوگ, شیطانی دماغ دے لوگ, انہوں نے کیا ہے بھئی انج کرو, تسی جڑی حکومت تواڈے کول آئی ہے نا, تسی حکومت اپنے بیٹے یزید نو دے دیو. یزید بہادر ہے, پڑھیا لکھیا بندہ ہے, بڑا شاطر ہے, بڑا اچھا دماغ رکھدا ہے, تے لہذا تسی حکومت یزید نو دے دیو. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں سوچنا. آپ نے یزید نو بلایا, یزید نو بلا کے فرمایا کہ یزیدیا گلاں نے 2, حکومت پہلی گل تو کر نہیں سکتا, لیکن مینوں کچھ لوگوں نے کیا ہے بھئی تو حکومت واسطے تیار ہے, تے اگر حکومت کرنی ہے تے میری ایک شرط ہے, وہ شرط قبول کر لے, حکومت کر لیں. جی شرط قبول نہ کر سکیا تو حکمرانی نہیں کر سکتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کیڑی رکھی؟ آپ نے فرمایا سب تو پہلے اپنی خلافت, اپنی حکمرانی 3 بندیاں دے پیش کرنی ہے. نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ان 3 بندوں کے سامنے تو اپنی حکمرانی لے کے جانی ہے, تو اپنی خلافت لے کے جانی ہے کہ میرا ابا سی بادشاہ, ہوں انہاں دی کرسی تے کیا میں بیٹھ سکدا؟ اگر یہ 3 صحابی رسول تینوں اجازت دے دیویں تو حکمرانی کر لیں, اگر اجازت نہ دیویں خبردار تو حکمرانی نہیں کر سکتا, چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں. اے وصیت کون کر کے جا رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے وصیت کی تھی, آپ کا انتقال ہو گیا. یزید نے موقع پایا, دمشق دے اندر آپ جا کے مسرت تے بہ گیا, خلافت تے بہ گیا. جدو یہ خلافت تے بیٹھے نو رولا ہے سی کہ میری تو حکمرانی چلنی کوئی نہیں جدو تک حسین نہ منیا, میری حکمرانی چلنی نہیں جدو تک صحابہ کرام نہ مننے. صحابہ کرام نے اس وقت مننا جدو حسین منے گا, اور حسین اس وقت منے گا جدو عوام منے گی. تے میں کیوں نہ سب تو پہلے حسین نو ہی پڑھا, تاکہ حسین نو کسی طرح میری حکمرانی مان لینی چاہیے. حسین مان گیا تو ساری امت مینوں تسلیم کر جائے گی. اے بیٹھا سی دمشق دے اندر, انہیں خط لکھیا, خط لکھیا مدینے دے گورنر ولید بن عتبہ نے. خط لکھیا کہ اس طرح کر, 2 بندے نے حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر, انہاں نو منا لے, تے تیسرا امام حسین نو منا لے کہ انہاں نو کہے کہ یزید دی بیعت کر لون. اور یاد رکھنا بیعت کوئی اس چیز کا نام نہیں سی کہ ہاتھ ہاتھ ملاونا,
ساڈے دور دے اندر بیعت کیا جاتا ہے ہاتھ نو ہاتھے ملاونا، اے بیعت نہیں۔ اس دور دے اندر بیعت کیا جاتا سی کہ اے کہنا کہ یزید تو حکمران ہے، تو وقت حاکم ہے، تو امیر المومنین ہے، میں تسلیم کرنا کہ میں تیرے پیچھے ہوں۔ اے جملے کہنا پہنتے سی اس وقت۔ جدو انہیں کی لکھت لکھیا عتبہ بن ولید تک پہنچیا، اس گورنر نے تیاری کر لی کہ میں حسین کو کس طرح مناواں، کیونکہ بھی انہوں پتہ سی کہ حسین نواسہ رسول ہے، تو حسین نے وہی کام کرنا جڑا شریعت مصطفیٰ دے اندر ہے۔ شریعت مصطفیٰ دے وچوں پھر تے نہیں سکدا۔ ڈر اینو ایسی کہ پتہ نہیں حسین مننے گا کہ نہیں۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء مسجد نبوی شریف کے اندر پڑھائی۔ آپ پڑھائی اور پڑھا کے بیٹھے سن، صحابہ کرام نے گفتگو ہو رہی سی، رات گزر گئی، ادھی رات کا ویلا ہو گیا، ایک گورنر دا پیغام آ گیا، کوئی قاصد آ گیا، حسین تینوں گورنر مدینہ بلا رہا ہے، لہذا تسی گورنر دی گل آ کے سنو۔ میرے امام علی مقام تک جدو قاصد نے پیغام پہنچایا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور صحابہ دی اولاد نے کیا، اے امیر المومنین، اے امام حسین، ایک ہی رولا ہے، سانو ڈاؤٹ ہے، سانو خطرہ ہے کہ کدھر وقت ہے گورنر کوئی نقصان نہ پہنچا دے وے۔ آپ نے فرمایا کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، مینوں پتہ چل گیا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید میرے کو بیعت لینا چاہتا ہے۔ حالے خبر آئی نہیں، لیکن میرے حسین کو اللہ تعالیٰ نے فراست ایسی دے چھڑی سی، آپ سمجھ گئے قاصد دیان تے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال مدینے چ نہیں ہویا، دمشق دے اندر ہویا ہے۔ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، موبائل کا دور تو ہے نہیں سی میں فوراً خبر پہنچ جائے، کئی مہینے لگتے سن آن جان دے وچ، لیکن حسین دی فراست ویکھو۔ میرے حسین نے فرما دیتا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید بیعت لینا چاہتا ہے۔ سارے صحابہ نے کیا ہے، اے حسین پھر کرنا کیے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں کرنا، اسی وہی کریں گے جو میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، جو میرے بابا علی اور خلفائے راشدین دی سنت ہے، اسی وہی کریں گے۔ یا امام جی تسی نہ جاؤ، تسی جاؤ گے دارالخلافہ دے اندر گورنر کو ہو سکتا ہے تو نقصان پہنچاؤں، لہذا تسی نہ جاؤ۔ فرمایا کچھ نہیں کر سکتا، میں جاواں گا، میں جا کے گل سناں گا۔ صحابہ کرام نے 14 بندے تلواراں دے نال حسین دے نال بھیجے کہ امیر المومنین تسی جا رہے ہو نا تو پھر 14 بندے نال لے کے جاؤ، انہاں نوں باہر روک لینا، اگر کوئی گڑبڑ کرے گورنر تسی آواز اچھی دے دینا، پھر بندے جانے تو گورنر جانے۔ میرے صحابہ کرام نے حسین دا اس طرح دفاع کیتا۔ خیر آپ پہنچے گورنر ہاؤس دے اندر، جا کے فرمایا بھئی دس کی گل ہے، مینوں کیوں بلایا گیا ادھی رات دے ویلے؟ گورنر ولید بن عتبہ کہنے لگا، یا حسین مینوں پتہ تسی نواسہ رسول ہو، تسی خون رسول ہو، میں ادبی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن مینوں حکم یزید آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بیعت کرو میری، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، وقت حاکم بننا چاہتا ہے، تہاڈی بیعت لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیعت انج تے نہیں کرنی، بیعت انج کرنی ہے جویں ابو بکر صدیق نے کیتی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حسین ابو بکر صدیق دا نام لے رہا ہے۔ اج کہندے نے کہ صحابہ اور اہل بیت اندر لڑائیاں سن، میرے حسین نے دلیل بنا کے فرمایا بیعت انج نہیں کرنی، بیعت انج کراں گا جویں ابو بکر صدیق نے کیتی، عمر فاروق نے کیتی، عثمان غنی نے کیتی، میرے باپ مرتضیٰ نے کیتی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کی طریقہ ہوئے گا؟ فرمایا طریقہ وہی ہوئے گا، جمعے والا دن رکھ، جمعے دا دہاڑا رکھ، جمعے والے دن اعلان کر، سارے مسلمان اکٹھے ہون اور تو کہے کہ وقت حاکم یزید نو بنانا ہے، یہ عوام یزید نو حاکم مان گئی تو حسین ہی مان جائے گا، یہ عوام نہ منی تو حسین نہیں منے گا۔ انہیں کہا چلو ٹھیک ہے۔ حسین واپس جان لگے تے اس گورنر دے نال بیٹھا سی ابن مروان دا بیٹا، دشمن اہل بیت، انہیں موٹا کونی لا کے کیا گورنر حسین نہ جان دے۔ حسین چلا گیا تو یزید نے تیری کرسی لے لینی ہے، حسین نہ جان دے، انہوں کہے کہ یا بیعت کر یا جنگ کر۔ میرے حسین نے کنڈ موڑ لی سی، فرمایا اوے ابن مرجانی آ، تو کی جنگ دی گل کرنا ہے؟ آ میرے سامنے مقابلہ کر، تینوں دساں علی دے پتر دا مقابلہ کیویں کیتا جاندا ہے، آ میرے سامنے آ۔ چپ ہو گیا، کچھ نہ کر سکیا، حسین پاک واپس